بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں سارے دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حضرت سید محمد بن سلیمان جزولی ایک بزرگ گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کہیں گیا تو وہاں نماز کا وقت ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں کنواں موجود ہے لیکن کوئی ڈول یا رسی وغیرہ موجود نہیں۔ میں اسی فکر میں تھا کہ نماز کا وقت گزر رہا ہے اور پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ پانی گہرا تھا، اتر بھی نہیں سکتا تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ کہیں اتنے میں ایک بچی آئی اور پوچھا، چچا کیا تلاش کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، بیٹی میں نے وضو کرنا ہے لیکن پانی نکالنے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ اس نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا، مجھے محمد بن سلیمان جزولی کہتے ہیں۔ بچی بولی، آپ وہ سلیمان ہیں جن کو سب بزرگ کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں، لوگ مجھے بزرگ کہتے ہیں۔ تو کہنے لگی کہ آپ کا ایسا کوئی نیک عمل ہے جس کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں جس سے پانی اوپر آ جائے؟ میں نے کہا کہ نہیں بیٹا، میرا کوئی ایسا عمل مجھے معلوم نہیں۔ تو وہ کہنے لگی، لوگ ایسے ہی کہتے ہیں کہ بہت بڑا بزرگ ہے اور آپ ہیں کہ کنویں سے پانی نہیں نکال سکتے۔ کہنے لگی، سائڈ پر ہو جائے۔ میں حیران ہو کر ایک طرف کو ہو گیا تو اس بچی نے اپنا لعاب دہن پانی میں ڈال دیا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ پانی کناروں تک آ گیا۔ لڑکی کہنے لگی، پانی اوپر آ گیا ہے، آپ وضو کر لیں۔ میں نے کہا، وضو تو میں کر لوں گا لیکن کہیں آپ نہ چلی جاؤ۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا ایسا کون سا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی لعاب میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ پانی اوپر آ گیا؟ تو اس بچی نے کہا کہ چچا، میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بہت زیادہ پڑھتی ہوں اور میں جب یہ عمل اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھوں تو اللہ تعالیٰ میری حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ یہ سن کر میں نے عہد کر لیا کہ جب میں واپس اپنے وطن جاؤں گا تو درود پاک رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل پر کتاب لکھوں گا۔ پھر حضرت محمد بن سلیمان نے درود پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کتاب لکھی جو دلائل الخیرات کے نام سے مشہور ہوئی، اور اس کے بعد آپ نے درود پاک رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا ورد بنا لیا، اور آپ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ کی قبر سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ آپ کے وصال کے 70 سال بعد آپ کی جسد خاکی کو سوس شہر سے مراکش منتقل کیا گیا تو آپ کا جسم ویسے ہی تر و تازہ پایا گیا، حتیٰ کہ آپ کا کفن بھی بوسیدہ نہیں ہوا تھا۔ کسی نے آزمائش کے لیے آپ کے رخسار پر انگلی رکھ کر دبایا تو وہ جگہ سفید ہو گئی اور تھوڑی دیر بعد پھر سرخ ہو گئی، جیسے زندوں کے جسم میں خون کی روانی کے باعث ہوتا ہے۔ یہ سب درود پاک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سبب ہے۔